السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اذلان میں شاہ کی سٹوری اس قسط میں مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد شامیر کے ماضی کے متعلق ہوگا ناول۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ناول ہدایت کی راہ پر غامزن قلم میں ہے کمل قسط نمبر 5۔ آج حسنہ بیگم پریشی نور کے کمرے میں گئی اور پوچھا، بیٹی بہت دن ہو گئے آپ کو خوش نہیں دیکھا، نہ آپ باہر جاتی ہو نہ ہمارے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہو، صرف کمرے تک ہی محدود ہو گئی ہو اور ہر وقت اداس رہتی ہو۔ آپ کے بابا جان نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں، آپ جس رشتہ پر رضامند ہے آپ کا رشتہ وہی ہوگا۔ اس پر پریشی نور اپنی ماں کے گلے سے لگ کر بہت زیادہ روئی۔ پریشی نے اس موقع پر سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی امی سے کہا، امی جان میں اذلان میشا سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر میرے لیے میرے والدین کا فیصلہ بہت اہم ہے۔ میں کبھی اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی، مگر آج میرے رب نے مجھے میری خاموشی کا بہترین صلہ عطا کیا۔ حسنہ بیگم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ ان کی بیٹی اپنے والدین سے کتنی محبت کرتی ہے۔ حسنہ بیگم پریشی نور کو چپ کروا کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور سیفی صاحب سے کہنے لگی کہ میرا دل اذلان کے لیے راضی ہے اور پریشی بھی ہماری رضامندی میں خوش ہے اور میرے خیال سے اذلان محبت خان سے زیادہ بہتر ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا اپنی بیٹی کو خود سے جدا کر کے اتنا دور بھیجوں۔ سیفی کو حسنہ بیگم کی باتیں اچھی لگی اور انہوں نے بھی اپنی بیگم کی گفتگو سے اتفاق کیا۔ اب سیفی صاحب سوچ رہے تھے کہ گل خان کا بہت اچھا دوست ہے، وہ کس دن اسے بلا کر معذرت کریں گے کہ اگلے دن دوپہر کے وقت گل خان اور عائلہ صاحبہ سیفی صاحب سے ملنے آ گئے۔ رسمی اسلام دعا کے بعد گل خان نے سیفی صاحب سے کہا، سیفی مجھ کو معاف کر دو، مجھ سے میرا بیٹا کی بات سمجھنے میں بہت بڑا غلطی ہو گیا۔ محبت خان پریشی کو نہیں بلکہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ ہم بہت معذرت خواہ ہیں، ہم بغیر تصدیق کے تمہارے پاس چلا آیا۔ ہم نے سوچا تھا کہ جب محبت خان لندن سے واپس آئے گا تو ہم اسے خوشخبری سنائے گا، مگر ہم تو اپنے دوست کی نظروں میں گر گیا، ہم اپنی بات پہ قائم نہ رہ سکا۔ ہمارا لیے تمہارا دوستی سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس لیے ہم تم کو سچ بتانے چلا آیا۔ ہم تم سے التجا کرتا ہے، ہم سے اپنا دوستی مت ختم کرنا، تمہارا دوستی ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہے، ہم اس عمر میں اپنے عزیز دوست کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر سیفی صاحب نے اللہ پاک کی عظمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ کس قدر پریشان تھے کہ جس دوست نے ان کی جان بچائی، انہیں دوبارہ زندگی کی طرف لائے، وہ اس سے کیسے انکار کرتے۔ ان کے ذہن میں فوراً ہی یہ بات آئی تھی، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ سیفی صاحب نے کہا، گل خان تم ہمارے بہترین دوست ہو، ہمارے لیے بھی تمہاری دوستی بہت قیمتی ہے، ہم بھی تم سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تمہارے رشتہ لانے کے بعد ہماری چھوٹی بہن بھی اپنے بیٹے اذلان میشا کے لیے پریشی کا رشتہ مانگنے آئی تھی اور میں بہت پریشان تھا۔ مجھے میرے والدین کے آخری وقت میں ان سے کیا وعدہ شدت سے یاد آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، ہم نے اسے بہت پیار اور مان سے پالا ہے، اس کا مان کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ اور ہماری بہن بہت مان سے ہمارے پاس رشتہ لے کر آئی تھی، مگر میں نے سوچ و بچار کے لیے وقت مانگا، اس لیے میں گل خان سے بالکل بھی ناراض نہیں۔ اگر میرے رب نے چاہا تو ہماری دوستی مرتے دم تک سلامت رہے گی، اور ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی دوستی کو بچانے کے لیے سچ بولا، اس لیے اس کا اجر بھی ہمیں اللہ ہی عطا فرمائیں گے۔ اگلے دن حسنہ بیگم سیفی صاحب اذلان میشا کے گھر جا کر رشتہ پکا کر آئے تھے اور مہاجبین بیگم سے بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا تھا اور وہ اپنی بہو کو جلد از جلد اپنے گھر لانا چاہتی تھی۔ شام کو اذلان میشا کو بھی خوشخبری سنائی۔ اذلان نے اپنے رب کا بے حد شکر ادا کیا، آج اس کے رب نے اس کی دعائیں سن لی تھی۔ بے شک اللہ کے گھر دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔